شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے نوجوانوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ رکن ملکوں میں پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے پر توجہ دے رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خوارج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں نے 14 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 38 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کی دیرپا ترقی یقینی بنانے کے لیے قوموں کے درمیان تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ آج سموآ میں دولت مشترکہ کے قوموں کے درمیان مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ ایک مضبوط اور مزید پائیدار مستقبل کی تعمیر کے لیے نوجوانوں کو شامل کریں۔ ایک مستحکم اور اجتماعی دولت مشترکہ کے لیے نوجوان قیادت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے پاکستان میں وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام جیسے اقدامات کو اجاگر کیا جس کے تحت لاکھوں نوجوانوں کو مدد فراہم کی گئی۔ نائب وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور ڈیجیٹل جدت لانے میں نوجوان رہنماؤں کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں عالمی بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشنز اینا برڈے سے ملاقات میں پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے انہیں عالمی بینک اور IMF کے تعاون سے شروع کیے گئے جوائنٹ ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن پروگرام کے بارے میں بتایا۔ فریقین نے فنڈز کی فراہمی میں حالیہ بہتری کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں برطانیہ کی خواتین کی ترقی اور مساوی حقوق کی وزیر مملکت اینالائز ڈاٹ سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول کے باعث بڑھتے ہوئے مواقع کا ذکر کیا۔ محمد اورنگزیب نے برطانوی کمپنیوں کو پاکستان میں زراعت، IT، کانکنی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے منشیات جیسے ناسور کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے فنڈ مختص کیے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مائی اسلام آباد کے نام سے اسمارٹ سٹی ایپ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت بجلی کے نرخ کم کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملے گی اور معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کو آج آگاہ کیا گیا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم میں 17,700 دینی مدارس کا اندراج ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر خالد مقبول صدیقی نے ایک تحریری جواب میں ایوان کو بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم وفاقی سطح کا واحد ادارہ ہے جو دینی مدارس کا اندراج کرتا ہے۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں خارج دہشت گردوں نے FC کی ایک چوکی پر حملہ کیا جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کی چوکی زیم پر حملہ کیا۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان کے مطابق FC کے جوانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بہادری سے جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی چوکی کا تحفظ اور دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید ہونے والے جوانوں میں سے 6 کا تعلق جنوبی وزیرستان جبکہ 4 کا تعلق ضلع کرک سے ہے۔ حملہ آوروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں FC کے 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 14 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 38 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 1 درجن سے زائد رہائشی عمارتوں پر حملے کے بعد غزہ کے شہری دفاع نے بڑے پیمانے پر اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 42,800 فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر لبنان کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی کوریج کرنے والے 3 صحافی لبنان کے جنوبی حسبائیہ میں مارے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.